درد سہہ بھی تیرا نام لیے۔ اسلام کانفرنس ہے یہ، تو یہاں سے اسلام کا پیغام سنیں اور اپنے دلوں کی تختی پر اسے لکھیں اور لے کر کے گھر پہنچیں اور اسلام نافذ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اسلام ایک ہماگیر مذہب ہے، اللہ کا پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے، ہم سب اسی کے پیروکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تاج کرامت انسان کے سر پر سجایا، بہت ساری نعمتوں سے اسے سرفراز فرمایا۔ لیکن انسان کو بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم اس کی قدردانی ابھی تک کر پائے یا نہیں؟ جی ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہم ابھی تک سیکھ پائے یا نہیں؟ جلسے جلوس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ میرے محبوب انہیں بار بار نصیحت کرو، اس لیے کہ نصیحتیں مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اگر نصیحتیں ان جلسوں سے ہو رہی ہیں، اجلاس سے ہو رہی ہیں، خطبہ اہل سنت، مبلغ سنیت اور بہت سارے علماء اکرام یہاں سے خطابات کرتے ہیں، ان سب کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہماری قوم مسلم جو راہ راست سے ہٹ گئی ہے، اسلام کے پیغام کو سن کر پھر اسلام کی چھتر چھایا میں آ جائیں تو سبحان اللہ، ورنہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو فرمان یہ ہے کہ اگر تم سب متقی پرہیزگار اتنے بن جاؤ کہ اس کے آگے پھر تقوی کا کوئی بھی درجہ نہ ہو، تب بھی میری سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ کہ تم کہو کہ ہم سب پرہیزگار بن گئے، کعبے کے حاجی بن گئے، میدان کے غازی بن گئے، 5 وقتہ نمازی بن گئے، تو اللہ کی سلطنت میں بڑھوتری ہو گئی، اضافہ ہو گیا، اس کی سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم سب اگر فاسق و فاجر بن جائیں، اللہ کے باغی بن جائیں، احکام شرع کو پامال کرنے والے بن جائیں، تب بھی اس کی شان و شوکت اور اس کی سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ قرآن پاک میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ مرد ہو یا عورت جو بھی اچھا بھلا کام کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس کے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہوگی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ بے شک۔ زندگیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، موتیں بھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں اور انجام بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ہم سب کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر قول، ہر فعل، ہر حرکت، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے سے ہمارا پیدا کرنے والا اللہ راضی ہو جائے۔ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جسے اللہ کی خوشنودی مل گئی وہ سمجھ لے اسے سب سے بڑی چیز ہاتھ آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نمازی اسی کوشش میں ہے کہ اللہ راضی ہو، حاجی خانہ کعبہ کے طواف کر رہا ہے، اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ اللہ راضی ہو، مالدار راہ خدا میں پیسے لٹا رہا ہے، اس کی بھی خواہش یہ ہے کہ اللہ راضی ہو۔ لیکن ہلدوانی کے سنی مسلمانوں، مجھے یہ بتاؤ کہ ہر چیز کی کچھ علامتیں اور پہچانیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ وہ یہ کولر چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جنوری نہیں ہے، مئی کا مہینہ ہے۔ اگر جنوری ہوتی تو یہ کولر نہیں چلتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کولر کا چلنا بتا رہا ہے کہ گرمی آ گئی، جاڑے رخصت ہو گئے۔ اگر کوئی انسان روڈ پہ دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت مند ہے، توانا ہے، تندرست ہے، کمزور نہیں ہے، نقاہت کا شکار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ڈنڈے کا سہارا لے کر کمر جھکا کر کے چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا ہے، اب طاقت و قوت پہلے جیسی نہیں رہی۔ تو ہر چیز کی علامت ہے، پہچان ہے۔ اے ہلدوانی کے مسلمانوں، میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر حاجی، ہر نمازی، ہر غازی اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے چاہ رہا ہے، تو اس کی بھی تو کوئی پہچان ہوگی کہ کس سے اللہ راضی ہے اور کس سے راضی نہیں ہے۔ جی بے شک۔ غور کریں اور اپنی زندگیوں کے حالات پہ نظر ڈالیں
تاکہ پتہ چلے کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ جلسہ بھی اسی مقصد سے سجایا گیا ہے تاکہ اللہ کی بات ہم تک پہنچے، پیغام اسلام ہم تک پہنچے، پھر ہم اس پہ عمل کر لیں تاکہ زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس کی دو پہچانیں ہیں۔ ادھر توجہ رکھیے سب لوگ، اصل میں بڑے بڑے جلسوں میں یہ انتظام کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ جو انتظام ہے بڑا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے معاملہ، ایسا لگتا ہے جیسے پھٹیوں سے بات کر رہے ہیں، سامنے لوگ ہوتے نہیں ہیں، ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے، لوگ بیٹھے ہیں ادھر، ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، مگر بڑا جلسہ ہے صاحب آپ کا، تو اس لیے یہ انتظام بھی آپ نے کرا ہے، اچھا سوچ کر کے ہی کیا ہوگا۔ سنیں، جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس کی دو پہچانیں ہیں۔ پہلی پہچان تو یہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے پھر اللہ کے نیک بندے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے اللہ کے نیک بندے خوش ہوتے ہیں۔ گنڈے کبھی اس سے خوش نہیں ہو سکتے، بے نمازی خوش نہیں ہو سکتے، موالی خوش نہیں ہو سکتے، سڑک چھاپ کبھی خوش نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، انداز گفتگو، اطوار و کردار سب شریعت کے رنگ میں ڈھلتے ہیں، اور جس پر شیطان حاوی ہو گیا ہو تو وہ کہتا ہے یار تو کیا آدمی ہے، بڑا ہی سیدھا آدمی ہے تو۔ مگر یاد رکھو مسلمانوں، ہمارے نبی ارشاد فرما کر کے گئے ہیں، اِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْ، جنت میں زیادہ تر تعداد سیدھے سادوں کی تو ہی ہوگی، بھولے بھالوں ہی کی ہوگی۔ سیدھے سادوں سے جنتیں بھری جائیں گی، بھولے بھالوں سے بھری جائیں گی۔ خدا کی قسم یاد رکھو بڑی مختصر ہے یہ زندگی، اور اس کے بعد کے جو راستے ہیں، مجدد وقت اعلیٰ حضرت کو بھی کہنا پڑا ہے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ ٹیڑے بیڑے بن کے مت رہو، ایک دوسرے کا حق مارنے والے مت بنو، بھولے بھالے بن جاؤ، ظلم سہ لو، کسی پہ ظلم مت کرو، دھوکہ کھا لو، کسی کے ساتھ میں دھوکہ دھڑی مت کرو، اور خدا کی قسم اس شان سے جیے تو آقا کا فرمان سچا، قرآن سچا، حضور فرما گئے جنت میں زیادہ تر تعداد بھولے بھالے سیدھے سادے سچے مسلمانوں کی ہوگی، پھیرا پھیری کرنے والے، ڈگا ماری کرنے والے، دوسروں کو ستانے والے، دوسروں کو رونے پہ مجبور کرنے والے، خدا کی قسم کچھ دیر کی یہ بات ہے، لیکن میدان محشر سچے گا، وہاں پر وہ آوازیں بھی کھلیں گی جو یہاں پہ دبا دی گئی ہیں، وہ چیخیں بھی وہاں پر سنائی دیں گی جن کا گلا یہاں پہ گھونٹ دیا گیا ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ زندگی بھی خیر سے گزرے، مصطفیٰ منہ نہ پھیریں اور آقا کا پڑوس جنت میں نصیب ہو، تو کسی پہ ظلم کر کے مت جاؤ، ظلم سہ کر کے چلے جاؤ۔ نواسہ رسول اللہ کربلا کی زمین پہ تھوڑی سی دیر میں یہی سبق دے کر کے گئے تھے، ظلم سہ کر کے دنیا سے جانا ہے، ظلم کر کے نہیں جانا ہے۔ ظالم تھوڑی دیر کے لیے مسکراتا ہے، مظلوم جنت میں جا کر کے ہمیشہ مسکراتا ہی رہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جسے اللہ کی خوشنودی مل جائے یہ سب سے بڑی چیز اس کے ہاتھ آ گئی۔ بے شک بے شک۔ مگر دنیا کی چکر میں، رشتہ داروں کے چکر میں، پڑوسیوں کے چکر میں اتنا لگا پڑا کہ کوئی مجھ سے منہ نہ بسورے، کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ 65 سال میں مرنے کے قریب ہوا تو پتہ لگایا کتنے ناراض ہیں، تو پتہ لگا کتنوں کی تھوتنی سوجی پڑی ہے، کتنے ناراض ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، اگر دنیا میں رہنا ہے تو حکام اسلامی کے پرچم تلے رہ کر کے زندگی گزارو، سلطان مدینہ کی سنتوں کی بہاروں میں رہ کر کے زندگی گزارو، اللہ کا جو فرمان ہے اس کے تحت زندگی گزارو۔ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے، ہاتھ سے نکلتا ہے، اگر کوئی روٹھتا ہے تو جانے دو، خدا کی قسم جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی دنیا بھی خیر سے گزرتی ہے، قیامت میں بھی اچھا ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اسلام کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری چیز جس سے اللہ راضی ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اسے اچھے کاموں کی توفیق دیتا رہتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کیسے کاموں کی؟
اچھے کاموں کی توفیق دیتا رہتا ہے۔ توفیق جی بڑی چیز ہوتی ہے، سب کو نہیں ملتی ہے۔ کسی کا مسجد میں جانے کو دل نہیں کر رہا ہے، کسی کا نکلنے کو دل نہیں کر رہا ہے، کسی کا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کر رہا ہے، کسی کا اٹھانے کو دل نہیں کر رہا ہے، کسی کا ایک مہینہ رمضان کا بھاری پڑ گیا اور کوئی روزے رکھتے رکھتے کہہ رہا ہے اے کاش پورا سال روزے کا ہوتا تو مزہ ہی آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کامیاب تقریر ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے جسے اللہ توفیق دے دے، خدا کی قسم اس کے قدم بڑھتے ہیں تو مسجد جاتا ہے، نظر اٹھتی ہے تو ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، آنکھیں کھلتی ہے تو قرآن کی تلاوت پہ جا کر کے ٹک جاتی ہیں۔ دو پہچانے مفسرین نے ارشاد فرمائی، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے اللہ کے نیک بندے راضی ہوتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے ساری زندگی اللہ کی توفیق سے اچھے بھلے کام کرتا رہتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت۔ اب اپنے اپنے کاموں پہ غور کر لو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کمیٹی والے بھی سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں؟ کمیٹی نظر ہو جاتی ہے، انہی کاموں کے فلانے آ رہے ہیں فلانے آ رہے ہیں، انہیں لاؤ اور انہیں لاؤ۔ اللہ کے بندو پیغام اسلام آپ بھی سنو اور یہ سوچ کر کے سنو کہ سننے تک ہی نہیں، انشاءاللہ سننے کے بعد اسے سینے میں بسا کر اپنے گھر میں بھی نافذ کرنا ہے۔ مجھے بتائیے آج ہمارے گھروں کے حالات کیا ہیں؟ ادھر بیٹا لگا ہے موبائل پہ، ادھر بیٹی لگی ہے موبائل پہ، وہ بوائے فرینڈ سے لگا ہے، یہ گرل فرینڈ سے لگی ہوئی ہے، گرل فرینڈ سے لگا ہوا ہے۔ اگر یہی ماحول گھر کے رہیں گے تو یاد رکھیے سکون بھی جائے گا، اطمینان بھی جائے گا، دل کا قرار بھی جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ گھر رحمتوں کا گہوارہ بن جائے تو صبح تو قرآن کی تلاوت بھی ہونا چاہیے اور گھروں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد بھی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت علامہ زاہد رضا صاحب قبلہ۔ انسان بڑی عظیم مخلوق ہے، اس کے جیسی کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی۔ قدرت کا بڑا عظیم شاہکار ہے یہ۔ خرگوش دیکھا ہے؟ بڑا تیز دوڑتا ہے، کتوں کو ہانپنے پہ مجبور کر دیتا ہے، کتے گر جاتے ہیں اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، مگر خدا کی قسم آپ نے کوئی ایسی مخلوق نہیں دیکھی ہوگی کہ وہ چاروں ہاتھ پاؤں سے اتنا تیز دوڑ سکے۔ اللہ نے انسان کو ہی یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ایک ذکر آتا ہے صحابی رسول کا، حضرت سلمہ بن اکوع ہیں، خدا کی قسم اتنا تیز دوڑا کرتے تھے کہ جنگلی خرگوش جب بھاگتا تھا تو آپ دوڑ لگا کر کے اس کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ دشمن کی طرف سے کوئی جاسوس اگر آتا تھا اس کے گھوڑے کے پیچھے دوڑ لگا کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے واصل جہنم کر کے اسی گھوڑے پہ بیٹھ کر کے تشریف لایا کرتے تھے۔ انسان کو کیسی کیسی صلاحیتیں دی ہیں، کیسی کیسی عظیم لیاقتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن اللہ فرماتا کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ تو زندگی میں اچھے بھلے کام تو کر، سماج سدھارک کام تو کر، اللہ کی زمین پہ چلے تو قاعدے سے تو چل، مسجد میں آئے تو مسلمان بن کر کے تو آ۔ اگر یہ سارے کام زندگی میں ہے تو جس نے زندگی کو پیدا کیا وہ فرماتا ہے فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے خوشگوار زندگی عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت اچھا پیغام۔ خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ ہر زندگی کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو غافل لوگوں کے بیچ میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، جانتے ہو کیسا ہے وہ بندہ؟ جیسے کسی جنگل میں آگ لگ گئی، سارے درخت بھسم ہو گئے، سارا جنگل جل کے رہ گیا، مگر اسی جنگل میں ایک ہرا بھرا درخت ہے، وہ لہلہا رہا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب لوگ نمازیں چھوڑ لگے، ذکر الہی سے غافل ہو جائیں، مصطفیٰ کی سنتوں کو پامال کرنے لگیں، ایسے لوگوں کے بیچ میں بھی اگر کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے تو جنگل کے اسی ہرے بھرے لہلاتے ہوئے درخت کی طرح ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت اچھا پیغام، ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ ارے بھیا بیٹھ جاؤ خدا کے لیے، نعرہ لگا دو، ہو سکتا ہے بیٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، آواز نکالو تھوڑی سی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ،
فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان حضور صابر پاک، فیضان حضور مخدوم سمنا، فیضان اولیاء کرام، پیغام اسلام کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے جلسے کو ہنگامے کی نظر نہ کریں، ایک آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے پھر دوسرے کئی پھر ادھری کو دیکھنے لگتے ہیں کہ کوئی بات ہو گئی یہاں پہ، اور ہمارے ہندوستان میں تو ہے ہی سب کے پاس میں فری ٹائم، تھوک کر کے اپنے ہی تھوک کو دیکھنے لگو تو کئی آ کر کے پوچھیں گے کہ کیا دیکھ رہا ہے، اور وہ ایک بتا بھی دے کہ میں تھوک کو دیکھ رہا ہوں تو اسی کو دیکھنے لگیں گے۔ اللہ کے بندو جلسے میں آئے ہو ادھر سے کنیکٹ رہو، میں اس وقت بول رہا ہوں سنیے پیغام اسلام کو اور اس کو نشر کریے ساری دنیا میں۔ اسلام کسی پہ ظلم و زیادتی کا مذہب نہیں ہے، اسلام کسی کو ستانے والا مذہب نہیں ہے، اسلام خدا کی قسم امن و امان کا گہوارہ ہے، جو اسلام کی چھتر چھایا میں آتا ہے وہ سب کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ ذرا غور تو کریں یہ پیغام اسلام ہے کیا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بھئی سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے بھی کوئی پریشان نہ ہو، جس کے ہاتھ سے بھی کوئی پریشان نہ ہو۔ مگر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ چھپروں میں تھے صاحب، بڑے اچھے رہتے تھے، کبھی کبھی قرآن بھی اٹھا لیتے تھے، چار پیسے آئے دماغ خراب ہو گیا، فور ویلر میں بیٹھے ایک سائیکل سے جا رہا ہے، روڈ پہ گڈھا ہے، وہیں پہ پانی اچھالتے ہوئے اس کو سلاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو غور کرو، اللہ تجھے کار میں سے اٹھا کے اگر سائیکل پہ پہنچا دے اور تیری برابر سے کوئی کار والا گزرے اور پانی الیچتے ہوئے تیرے کپڑوں کو گندا کر دے، تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ پیغام اسلام یہی ہے کہ 1 کروڑ کی گاڑی پر بھی اگر تو بیٹھا ہو اور اگر کوئی غریب سائیکل سے سفر کر رہا ہے آہستہ سے گزر جا، اس کا بھرم رہ جائے گا، دل رہ جائے گا، اسلام کا پیغام انشاءاللہ اس کے دل میں اتر جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ایسے جیو، اور تقریریں تو ہو ہی رہی ہیں۔ ابھی شاعر صاحب آئیں گے تو کہہ دیں گے ہاتھوں کو جھنڈا بنا لو پھر انہیں لہرا دو۔ مجھے شکوہ یہ ہے کہ یہ جلسے میں جو جھنڈا بن کے لہرا گئے یہ نمازوں میں جڑ کیوں نہیں رہے؟ کیا بات ہے حضرت؟ بس صحیح۔ یہ نفاق عملی ہے، ایک نفاق اعتقادی ہوتی ہے، ایک نفاق عملی ہے۔ یہ جلسوں میں بیٹھ کر جھنڈا بنا کر آپ نے گھما دیا۔ امام الانبیاء کے دیوانوں یاد رکھو، اگر جلسے میں جھنڈا بن کے یہ ہاتھ لہرا سکتے ہیں تو یہ ہاتھ قبول تب ہوں گے جب 5 وقت کی نماز میں اللہ کے سامنے جڑتے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ شریف حسین صاحب قبلہ، پیغام اسلام کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ جلسے ہو جائیں مسجدوں کے نمازی نہ بڑھیں، جلسے ہو جائیں مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی بیٹیوں کو اسلامی لباس نہ ملے، جلسے ہو جائیں گھروں کا ماحول نہ سدھرے، حالانکہ یہ ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ آپ کہو کہ ہلدوانی میں آپ بول کر کے گئے سدھار تو ہوا نہیں، ہلدوانی میں سدھار کی ذمہ داری آپ پر مصطفیٰ نے لگائی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کو سدھارنا تمہیں ہے، انہیں صحیح راستے پہ تمہیں لگانا ہے۔ آقا فرماتے ہیں 60 سال کے ہو تو ان کے کانوں میں آواز جانا چاہیے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے اسی کے سامنے سر کو جھکا۔ واہ 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 واہ، سبحان 10 اللہ۔ سال کے ہو جائیں تو مارو انہیں۔ اسی لیے تو میرے حضور فرما کر کے گئے تھے نہ یہ بڑھاپے میں ستائیں گے تمہیں، نہ ہاتھ اٹھائیں گے یہ، نہ تمہاری بات کو رد کریں گے۔ بے شک بے شک۔ صرف ایک علاج ہے، ان کے دل کے اندر میری محبت کو ڈال دو۔ خدا کی قسم جس بچے کے دل میں محبت رسول ہوگی اسے معلوم ہوگا قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، نماز کے سجدے، یہ ساری عبادات اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور یہ ماں باپ کی محبت تب دلوں میں بیٹھتی ہے جب سینہ مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بن جایا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حق ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ کیا کہنے، واہ۔ ہم جلسوں میں جا رہے ہیں تو ہم پوچھ رہے ہیں بھئی یہ لوگ کہاں سے آئیں؟ تو بولے جہاں تقریر کرنے آؤ یہیں سے آئیں۔ تو ہم نے کہا ہم عشاء کی نماز میں گئے تھے، ہوا تو نہیں تھے یہ، تو بتایا یہ ہی آتے ہیں، ہوا نہیں جاتے ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا یہ بتاؤ ہم جلسے میں کیوں آتے ہیں؟ ہم یہی بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہوا جایا کرو۔ جی جی بے شک بے شک، بہت خوب۔ جلسے اسی لیے مسجد جاؤ، تقریر اسی لیے مسجد جاؤ، نعت مصطفیٰ اسی لیے جلسے جاؤ، امین القادری کی آمد اسی لیے کہ مسجد جاؤ۔ جلسوں میں جا کر کے دیکھو تعداد ہے، مسجدوں میں جا کر کے دیکھو 0 سناٹا۔ کیا بات ہے؟ بے شک بے یاد شک۔ رکھیے مسجدیں جب تک نہیں بھرو گے
جب تک امید کا سویرا کبھی طلوع نہیں ہو سکتا ہے. اگر چاہتے ہو انقلاب ہو، اگر چاہتے ہو حالات بدلیں، تو تمہارے تو اللہ نے، میرے اللہ نے فرمایا ہے، سنو، جب تک تم کوشش نہیں کرو گے میں بھی تمہارے حالات بدلوں گا نہیں. جی بے شک بے شک. اور حالات سے ہی جائزہ لو. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے. مولانا یوسف صاحب، ایک شیر، ایک لومڑی اور ایک ریچھ چلا شکایت کرنے کے لیے. بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آنکھیں کھل جائیں. مولانا رومی حکایتوں کے ذریعے بڑے اچھے پیغام دے دیتے ہیں. فرماتے ہیں شیر بھی تھا، ریچھ بھی تھا، لومڑی بھی تھی، اور 3 شکار کیے، گائے کا، نیل گائے کا، خرگوش کا. شیر نے پوچھا ریچھ سے بٹوارا کیسے ہوگا؟ تو کہے آپ ہیں جنگل کے راجا، آپ گائے کھا لیو، میں تھوڑا قدمیں بڑھاؤں لومڑی سے، میں نیل گائے کھا لوں گا اور خرگوش دے دیں گے لومڑی کو. شیر نے گاڑ دیا پنجا، ڈھیر کر دیا ریچھ کو بھی، اور لومڑی نے نگاہوں کے سامنے ریچھ کو مرتے دیکھا. شیر نے پوچھا لومڑی سے بٹوارا بتا کیسے ہوگا بٹوارا؟ تو کہے آپ جنگل کے راجا، شام کے کھانے میں گائے کھا لیو، دوپہر میں جو ہے نیل گائے کھا لیو، صبح کے ناشتے میں خرگوش. تو شیر نے پوچھا یہ بتا یہ بٹوارا تو نے سیکھا کہاں سے؟ تو بولی میں نے سیکھا ہے یہ ریچھ کی موت سے. اللہ اللہ اللہ. میرے ہی سامنے مار دیا، ذرا سا لالچ آیا، ڈھیر کر دیا تم نے اسے، تو میں کیوں دانت گاڑوں اس پہ؟ سیکھو آس پاس کے ماحول سے سیکھو، زیادہ دنوں کی نہیں ہے. اسلام بھی ہم سے یہی کہتا ہے غریب بن کر کے رہو مگر اللہ رسول کے بن کے رہو. قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. کہانی زیادہ دنوں کی نہیں ہے. فرماتا ہے اللہ ہم جس کو تھوڑا سا عمر میں زیادہ کر دیتے ہیں پھر اس کا پیچھے کا ہی گیئر لگا دیتے ہیں. ذرا غور کریے، آپ بھی سوچئے، بچپن میں بھی اپنے نام کا پتہ نہیں تھا، بڑھاپے میں گلی کے لونڈے پوچھ رہے ہیں چچا نام کیا ہے؟ اپنا ہی نام یاد نہیں آ رہا ہے. بڑھاپے میں جسم کمزور تھا، بڑھاپے میں جسم کمزور تھا، پھر کمزور ہو گیا ہے. خدا کی قسم بچپن میں اپنے گھر کا دروازہ نہیں ملتا.